بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ تحریر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ کچھ دن پہلے ایک شخص نے ہم سے رابطہ کیا، ہم سے ملاقات کیا اور درخواست کی کہ بھائی مجھے ایسا وظیفہ بتائیے، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میری ہر جائز حاجت پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بہت مجبور اور پریشان ہوں، میرے بہت سے مسائل ہیں اور میری ایک خاص حاجت ہے، ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حاجت کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی، لیکن کوئی نہ کوئی جائز حاجت ضرور ہوگی۔ سب جانتے ہیں کہ وظائف صرف اور صرف جائز حاجات کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس شخص نے التجا کی کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اس کی جائز حاجت پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ ناظرین کرام، آپ کے جو بھی مقاصد یا پریشانیاں یا مشکلات ہوں وہ کسی پر بھی آ سکتی ہے، لیکن ان مشکلات، ان پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں خوشی اور سکون پاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو۔ بے شک کوئی بھی مسئلہ ہو، مدد کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ کسی انسان یا کسی آدمی سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل مدد اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے۔ وہ ہر مشکل حال میں مدد کر سکتا ہے۔ اللہ نے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن اگر 3 بار مانگنے کے باوجود مدد نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور رجوع کریں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگیں۔ آج ہم ایک منفرد وظیفہ بتائیں گے، عمل بتائیں گے۔ اگر آپ سچے ایمان کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی جائز حاجات پوری ہو سکتی ہے، مکمل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جسے نبیوں نے پڑھا اور انہیں مدد ملی۔ سوچیں کہ اگر ہم اس وظیفے یا عمل پر عمل کریں تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ کلام آیت کریمہ ہے، یہ کلام آیت کریمہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہتے ہیں۔ اسے اس لیے ان کی دعا کہتے ہیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے 40 دن زندہ رہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے، تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دعا کی۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے، اس لیے اسے ان کی دعا کہا جاتا ہے۔ اگر نبیوں نے مشکلات میں یہ کلمات پڑھ کر مدد حاصل کی تو یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بتائیں گے، اعمال پر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے اور مانگنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اگر تیری کوئی جائز حاجت ہے تو مانگ۔ وظیفے کا طریقہ: اگر آپ کی کوئی بڑی جائز حاجت ہے تو تہجد کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پوچھتا ہے تیری کوئی حاجت ہے، تیرا کوئی مقصد ہے، مجھے بتا، میں پورا کر دوں گا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بندے کے بہت قریب ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جسے لفظوں میں نہیں سنایا جا سکتا۔ اگر آپ اس وقت نبیوں کے پڑھے ہوئے کلمات کے ساتھ مدد مانگیں گے تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھیں، اگر ممکن ہو تو کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فرض نماز کے بعد تہجد سب سے محبوب تھی، سب سے اچھا عمل تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں،
پھر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو سجدے میں جا کر 10 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور جائز حاجات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ یہ عمل سچے دل اور ایمان کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں، شروع میں 3 بار درود پاک، سجدے میں 10 بار آیت کریمہ اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کر دعا مانگے۔ حدیث کی روشنی میں شبہات سے بچاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال و حرام کے درمیان کچھ شبہات والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت اور دین کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا، وہ حرام میں پڑ گیا۔ لہٰذا ہمیشہ جائز طریقوں سے حاجت مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سنانا قبول فرمائے اور ہمیں جائز حاجات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔